گا۔ تمہارا شوہر جب کربلا کے میدان میں پہنچے گا، اپنے شوہر کے جب جسم پر تیر لگتے دیکھو، شہروانوں صبر کرنا، اپنے شوہر کے جب جو ہے جسم پر برچھی لگتے دیکھو، شہروانوں صبر کرنا۔ مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں، یہ سر حسین والے ہیں، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں۔ آئیے حضرات، جس حسین کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اسی حسین کا تھوڑی دیر ذکر ہوگا، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا کائنات مشکل کشا کے سے ہو جاتا ہے، تو حضرت مشکل کشا کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے جس کو تاریخ حسن کے نام سے جانتی ہے، امام حسن کے نام سے جانتی ہے۔ اب دوسرا پھول کھلنے والا ہے، جب حضرت فاطمی میں گلشن فاطمی میں دوسرا پھول کھلنے والا ہے، دوسرے پھول کو تاریخ نے امام حسین کے نام سے جانا ہے۔ میرے عزیزو، گلشن فاطمی میں دوسرا پھول کھلنے والا ہے۔ اس سے قبل نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کونین کے مسیحا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں اس شان سے تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب تشریف رکھتے ہیں تو آپ کی نظریں ایسے دیکھ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے، دروازے کی طرف آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ اتنے میں حضرت ام الفضل تشریف لے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ کہا ہاں چچی جان، آج مجھے کسی آنے والے کا انتظار ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب معاملات کی تفصیل میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں باپ ہوں وہ بیٹی ہے، میں مرد ہوں وہ عورت ہے، میں سب معاملات کی تفصیل نہیں کر سکتا۔ اے چچی جان جاؤ، حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں چلی جاؤ اور آپ ان سب معاملات کی تفصیل کر کے واپس آؤ۔ حضرت ام الفضل باپ جاتی ہیں، حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستخط دیا۔ جیسے ہی دستخط دیا، دروازہ کھولا، آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کی گود میں ایک چاند سا بیٹا نظر آیا۔ آپ نے دیکھا، دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی اے بیٹی فاطمہ، یہ بیٹا کب اور کتنی دیر پہلے پیدا ہوا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اے دادی جان، کچھ ہی دیر پہلے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عورت کی حالت کچھ دوسری ہوتی ہے۔ اے فاطمہ، آج سے پہلے تم نے بھی بچوں کو جنم دیا ہے اور میں نے بھی بچوں کو جنم دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت پہلے بھی ناپاک ہوتی ہے، عورت بعد کو بھی ناپاک ہوتی ہے، عورت کے پہلے بھی غلاظت ہوتی ہے اور بعد کو بھی غلاظت ہوتی ہے۔ یہاں تو نہ کوئی غلاظت نظر آتی ہے نہ کوئی گندگی نظر آتی ہے۔ یہ بچہ کتنی دیر پہلے پیدا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے طاق حرم میں کوئی تقدس کا چراغ روشن ہو گیا ہو۔ اے بیٹی فاطمہ، ذرا یہ تو بتاؤ یہ کتنی دیر پہلے پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ اپنی دادی سے عرض کرتی ہے اے دادی جان، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میں نے دیکھا چند ہی منٹوں میں جیسے ہی میری آنکھیں کھلی، یہ چاند سا بیٹا میری گود میں نظر آیا۔ مجھے پتا نہیں کہ غلاظت کب ہوتی ہے، یہ چاند سا بیٹا نظر آیا۔ حضرت ام الفضل دوڑی دوڑی آتی ہے، نبی کونین کی بارگاہ میں تشریف لے آتی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی بیٹی فاطمہ نے انقلاب کا نعرہ لگا دیا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے، آپ کے بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا آپ کو آنے کا انتظار تھا، لیکن نہ پہلے غلاظت ہے نہ بعد کو غلاظت ہے، نہ پہلے کوئی گندگی ہے نہ بعد کو کوئی گندگی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل، ذرا یہ تو بتاؤ آپ نے کسی گلشن کو دیکھا ہے، اس گلشن میں کسی پھول کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے گلشن کو دیکھا ہے، گلشن میں پھول بھی کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا آپ نے پھول کھلنے سے پہلے کوئی پانی دیکھا ہے؟ کہا پانی نہیں دیکھا ہے۔ کہا پھول کھلنے کے بعد کوئی پانی
चेहरों पर फूलों का तबस्सुम नजर आता है, तो अब ये जो बेटा पैदा हुआ है ये किसी गुलशन में फूल नहीं खिला है, बल्कि ये फूल तो जन्नत की क्यारी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आओ तारीख को पढ़ते चले जाओ मुसलमानों। इमाम हुसैन की शान को मैं आपको बताता जाता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लख्ते जिगर, नबी का वो मुक़द्दस शहज़ादा जिसको हुसैन के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुसैन को अपने दोशे अथर पर सवार किया, अपने कांधे पर सवार किया। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर हुसैन सवार हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा, हज़रत अबू बकर तशरीफ ले आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज तो कोई सवारी का जवाब नहीं है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं आपने ये देख लिया कि सवारी का कोई जवाब नहीं है, अरे सवार का भी तो कोई जवाब नहीं है, न सवारी का कोई जवाब है न सवार का कोई जवाब है। इधर जो है हुसैन सवार, नबी कौनैन सवारी बने हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी बने हैं, हुसैन सवार बने हैं। लेकिन यही जब तारीख पलटती है मेरे अजीजों, तो हजरत नबी हजरत इमाम हुसैन सवार बनते हैं। हुसैन के कांधों पर अज़मत काबा सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधों पर अज़मत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधों पर अज़मत कुरान सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पर अज़मत इस्लाम सवार है। मैंने अर्ज किया आका हुसैन, जब आप करबला में गिरोगे तो काबे का तक़द्दुस गिरेगा, जब आप करबला में गिरोगे तो कुरान का कानून गिरेगा, जब आप करबला में गिरोगे तो इस्लाम की अज़मत का किला गिरेगा। इमाम हुसैन अर्ज के इरशाद फरमाते हैं कि मैं करबला में नहीं गिरूंगा। मैंने अर्ज किया आका हुसैन, करबला में उधर तो लश्करे जर्रार है। हुसैन इरशाद फरमाते हैं अगर उधर लश्करे जर्रार है तो मेरी रगों में खून हैदर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम मौलाना साजिद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाने लगे मेरी रगों में खूने हैदर कर्रार है। लेकिन मेरे अजीजों, जब वलीद इब्ने उतबा का खत आ गया कि मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, ए हुसैन या तो हमारे हाथों पर बैत करो या मदीना छोड़ दो। नब हजरत इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया है बेटा अली असगर, सुबह को सामान्य सफर तय करना है। हजरत इमाम हुसैन सुबह की नमाज पढ़कर अम्मी फातिमा की कब्र पर पहुंच जाते हैं, और अम्मी फातिमा की कब्र पर जाने के बाद रो रो कर अर्ज करते हैं हे अम्मी फातिमा, आपका वही शहजादा हुसैन आया है कि जिसको आप लोरिया दे दे करके सुलाया करती थी, कुरान की लोरिया दे दे करके आप सुलाया करती थी। ए अम्मी जान, आपका वही शहजादा हुसैन आया है कि जिसको आपने एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया था। ज़रो कितना रो रही है हुसैन कि अम्मी फातिमा, अब आपका शहजादा दोबारा आपके मजार पर हाजिरी पेश नहीं करेगा। वहां से आए भाई हसन की कब्र पर हाजिरी पेश की। हाजिरी पेश करने के बाद नबी मुकर्रम की बारगाह में आ जाते हैं, कौनैन के मसीहा की बारगाह में आ जाते हैं, मुख्तारे कायनात की बारगाह में आ जाते हैं, और आने के बाद लिपट कर मज़ारे अथर से रोने लगते हैं। उससे कबल जब गुंबद खजरा पर नजर पड़ती है, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। गुंबद खजरा से आकर लिपट कर रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं ए नाना जान, आपका वही शहजादा हुसैन आया है कि जिसको आपने अपनी अंजुमन का फूल कहा था। ए नाना जान, आपका वही शहजादा हुसैन आया है कि जिसको आपने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा था। ए नाना जान, आपका वही शहजादा हुसैन आया है जो मस्जिद नबवी के अंदर गिरा था तो आपने खुतबा छोड़कर गोद में ले लिया
کیا تھا وہی شہزادہ حسین آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا ہے۔ میرے عزیزوں اب 1 منٹ کے لیے یہیں رک کر ایک بات سنتے چلے جاؤ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں جب کوئی اب امام حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، جب کوئی انڈیا کا حاجی مدینے کی زیارت کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، مطاف کعبہ گھومنے کے بعد، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا و مروہ کو گھومنے کے بعد، مقام منہا میں گھومنے کے بعد، اور جو ہے چاہے زمزم کو دے پینے کے بعد، اب وہاں سے جو ہے روانگی کرتا ہے مدینے کے لیے، مدینہ المنورہ میں پہنچتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد 40 نمازیں ادا کرتا ہے۔ اس سے قبل جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو حاجی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ گنبد خضرا میں پہنچنے کے بعد 40 نمازیں ادا کرتا ہے۔ 8 دن کا سامان سفر ہے۔ میرے عزیزو جب 40 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، 8 دن کا سامان سفر پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد منادی ندا کرتا ہے، اے حاجی آپ کا سفر پورا ہو گیا ہے، حاجی فلاں نمبر کی بس میں جا کر کے بیٹھ جائے۔ اب حاجی زاروں کی تار رونے لگتا ہے، آنکھوں سے اشک بہ جاتے ہیں حاجی کے۔ میں نے پوچھا اے حاجی تو رو کیوں رہا ہے؟ آخر تیرا کوئی خاندان والا یہاں پر ہے کیا؟ تیرا کوئی رشتہ دار یہاں پر ہے کیا؟ تیرا کوئی مکان چھوٹ رہا ہے؟ حاجی کہتا ہے نہ کوئی مکان چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی خاندان والا چھوٹ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار چھوٹ رہا ہے، میرا یہاں کوئی نہیں چھوٹ رہا ہے، لیکن پیارا پیارا گنبد خضرا چھوٹ رہا ہے، گنبد خضرا کی سنہری جالیاں چھوٹ رہی ہیں، اس لیے میرا دل میں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم لکھ اٹھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے دنیا والوں سنو، خانہ کعبہ کا طواف دنیا کا حاجی کرتا ہے، لیکن گنبد خضرا کا طواف کون کرتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ زندہ باد۔ میرے عزیزوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، جب انڈیا سے جانے والا حاجی صرف 8 دن کے سامان سفر میں زاروں کی تار رو رہا ہے، تو اب امام حسین کی شان ملاحظہ کرو۔ میرے عزیزوں جس کی پیدائش مدینے میں ہوئی ہو، جس کا لڑکپن مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، جس کا بچپنا مدینے میں گزرا ہو، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہو، وہی حسین کو آج مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ نانا کے دربار میں حاضری پیش کرتے ہیں امام حسین، آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے کہ جس کو آپ سونگا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے۔ اے نانا جان آپ کا وہی شہزادہ حسین آیا ہے کہ جس کو آپ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اوپر سے مزار کھلتا ہے، اور کھلنے کے بعد امام حسین کو اپنی باہوں میں نبی کا نواسہ لے رہا ہے۔ اپنی باہوں میں لینے کے بعد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے حسین تم کسی بزدل باپ کے بیٹے نہیں ہو، ہم نے تمہارے باپ علی کو خانہ کعبہ میں اٹھایا تھا تو فاتح خیبر بنا دیا تھا، تمہیں یہاں مدینے میں اٹھاتے ہیں، تمہیں شہید اعظم بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد، بے شک سبحان اللہ۔ مدینے میں اٹھایا، امام حسین کو شہید اعظم بنا دیا۔ لیکن سنتے چلے جاؤ مسلمانوں، چند منٹ کی گفتگو اور رہ گئی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب مدینے کو چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر خانہ کعبہ میں آئے۔ خانہ کعبہ میں کچھ دن رکنے کے بعد آپ نے جو ہے کوفہ کی روانگی کی۔ زمانہ جانتا ہے کہ امام حسین کوفہ میں جا کر کے شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ مقام کربلا میں مجھے شہید ہونا ہے، مقام نینوا بولتے تھے اس کو، لیکن کربلا بھی کہتے تھے۔ میرے عزیزوں اس سے قبل حضرت مولا کائنات جب جو ہے جنگ صفین کے موقع پر گئے تھے، حضرت مولا کائنات نے اپنی سواری کو کربلا کے میدان میں روک کر کہا تھا میرا بیٹا شہید، میرا بیٹا امام حسین اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ میرے عزیزوں اب جو ہے میں شہادت بتا کر گزرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو معلوم ہے کربلا کے میدان میں 72 رفقا
حمزہ شہید ہو گئے تھے، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی تھی، حضرت قاسم کا شباب لٹ گیا تھا، حضرت علی اکبر کی جوانی بھی لٹ گئی تھی، حضرت انو محمد شہید ہو گئے تھے، عباس علمدار کے وازو کٹ گئے تھے، آپ کو معلوم ہے ننھا 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ اب امام حسین کی باری آتی ہے، خیمے کی طرف پہنچتے ہیں، اور خیمے کی طرف پہنچنے کے بعد آپ نے صندوق کھولا، اور صندوق کھولنے کے بعد نانا مصطفیٰ کا امامہ اپنے سر پر باندھتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کا امامہ باندھنے کے بعد مولا کائنات کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت جعفر طیار کا نیزہ ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال ایک ہاتھ میں لیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو پٹکا بنا کر کے اپنی کمر میں باندھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے جانے کی تیاری کی ہے اپنی بی بی شہربانوں کو بلایا، اے بی بی شہربانوں صبر کی تلقین دے رہے ہیں، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد بی بی شہربانوں سے کہا اے میری بی بی شہربانوں تم ایران کے بادشاہ کی شہزادی ہو، بڑے ناز نخرے سے پلی ہوئی ہو، اے میری بی بی شہربانوں تم نے صبح سے اب تک دیکھا کہ لاشیں پر لاشیں گرے، کربلا کا خونی منظر تم نے دیکھا ہے، لیکن تمہارا شوہر جب کربلا کے میدان میں پہنچے گا، تمہارا شوہر جب کربلا کے میدان میں پہنچے گا، اپنے شوہر کے جب جسم پر تیر لگتے دیکھو، شہروانوں صبر کرنا، اپنے شوہر کے جب جو ہے جسم پر برچھی لگتے دیکھو، شہروانوں صبر کرنا، اپنے شوہر کے جسم پر تیر لگتے دیکھو، صبر کرنا، اپنے شوہر کے جو ہے جسم پر تلوار لگتے دیکھو، اے بی بی شہروانوں صبر کرنا، جب آپ کا شوہر دنیا سے رخصت ہوگا، جب تمہارے شوہر کا گلا کٹے شہید ہو جائے، اے شہروانوں صبر کرنا۔ اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بہن زینب کو بلانے کے بعد کلیجے سے لگا لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے بہن زینب تم نے مدینے سے لے کر مکے تک اور مکے سے لے کر کوفے تک امام حسین کا ساتھ دیا ہے، تمہارے سامنے تم نے دیکھا انو محمد شہید ہو گئے، تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا انو محمد شہید ہوئے، تم نے صبر کیا، اپنی نگاہوں سے دیکھا، تم نے حضرت قاسم کی جوانی لٹی، تم نے جو اپنی نگاہوں سے دیکھا صبر کیا، حضرت علی اکبر کا شباب لٹا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صبر کیا، 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی شہید ہو گیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہید، اپنی آنکھوں سے دیکھا شہید ہو گئے، لیکن صبر کیا اے بہن زینب، لیکن تمہارے بھائی پر جب تیروں کی بوچھار ہو صبر کرنا، جب نیزوں کی بوچھار ہو صبر کرنا، جب تلواروں کے زخم لگے تو صبر کرنا، اے میری بہن زینب تم صبر کرنا، اب تمہارا بھائی جا رہا ہے، لیکن اب تک اس قافلے کا سردار تمہارا بھائی تھا، لیکن اب اس قافلے کا سردار تمہیں بنا کر کے جا رہا ہے، اس قافلے کا سردار تمہیں بنا کر جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اپنی بہنوں سے پیار کیا کرو، اس لیے کہ حسین نے زمانے والوں کو بتایا ہے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، چاہتے اپنی بیوی کو اس قافلے کا سردار بنا سکتے تھے، لیکن بہن کو اتنا پیار کر کے چلے گئے امام حسین، زمانے والے کو یہ درس دے کر چلے گئے کہ دنیا کے اندر ماں کے علاوہ سب سے زیادہ اگر اپنے بھائی سے کوئی محبت کرتی ہے تو اسی کا نام بہن ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر، جس سواری کا نام ذوالجناح ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی بیٹی سکینہ نے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی، جب گھوڑے کی پیر کو پکڑ لیا اور پیر کو پکڑنے کے بعد حضرت امام حسین نے جب گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غازی کہ یزیدیوں کی تلواریں دیکھ کر ڈر گیا، کہ یزیدیوں کی برچھی اور بھالے دیکھ کر ڈر گیا، کہ یزیدیوں کی تلواروں کی چمک دیکھ کر ڈر گیا۔ ایک گھوڑا جواب دیتا ہے اے میرے آقا حسین میں یزیدیوں کی تلواریں دیکھ کر نہیں ڈرا ہوں، میں یزیدیوں کی کثرت دیکھ کر نہیں ڈرا ہوں، یزیدیوں کی تلواروں کی چمک دیکھ کر نہیں ڈرا ہوں، میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے، میرے
पैरों में सकीना ने बेड़ियां डालनी है। हजरत सकीना को जब देखा इमाम हुसैन ने, आप घोड़े से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद बीबी सकीना को आप कलेजे से लगाते हैं और बीबी सकीना रोने लगती है, हे बाबा कहाँ जाते हैं आप मुझे छोड़कर? तुम्हारी नन्ही सकीना को नींद कैसे आएगी? तुम्हारी सकीना के दिल को चैन कैसे मिलेगा? तुम्हारी सकीना के दिल को करार कैसे मिलेगा? इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाबा भी वापस तशरीफ लाएगा। कहा बाबा अभी इमाम हजरत अली अकबर गए वापस ना आए, और नो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए। बाबा तुम कैसे वापस आ जाओगे? तसल्ली देकर आपने तसल्ली दी। हजरत सकीना को घोड़े पर सवार होकर एड़ लगाकर आगे बढ़ते हैं। समाना जानता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शान की जंग लड़ी थी। जब मैमना पे हमला किया तो मैमना को साफ कर दिया, जब मैसरा पर हमला किया तो मैसरा को साफ कर दिया, यजीदियों के छक्के छुड़ा दिए। पता चलता था, मालूम होता था कि यजीदी भेड़ियों में एक नबी का शेर उतर आया है, तमाम भेड़ियों को मूली गाजर की तरह काटता चला जा रहा है, वो तमाम भेड़ियों को अकेला शेर खाता चला जा रहा है। इमाम हुसैन का एक वक्त आता है और वो वक्त आया जब आपको शहादत मिली, जामे शहादत नोश करने का वक्त आया। आप घोड़े से नीचे उतरे, अजली जो है शिमरे लईन आपके सीने पर सवार होता है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा इस वक्त क्या हो रहा है? कहा अजान होने वाली है, सुबह का वक्त होने वाला है। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन ने मरते दम तक, उस वक्त शहीद होते वक्त भी आपने नमाज को नहीं छोड़ा। पता चलता है कि नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। आपने जब नमाज के लिए सजदे में सर रखने से पहले आवाज आई, हुसैन नमाज के लिए तो वुजू की जरूरत पड़ती है। कब वुजू की जरूरत पड़ती है, हुसैन वुजू कीजिए। कब वुजू के लिए पानी नहीं है? कहा हुसैन वुजू का खलीफा तयम्मुम जिंदा है। कहा तयम्मुम के लिए मिट्टी नहीं है। कहा मिट्टी नहीं है कोई बात नहीं है, नमाज इबादत के लिए वुजू की जरूरत पड़ती है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू की जरूरत पड़ती है। इमाम हुसैन ने नमाज इश्क अदा की तो अपने लहू से तयम्मुम किया, यानी जो आपके चेहरे पर लहू था वो चेहरे पर चिपड़ लिया, आपके हाथों पर जो लहू था वो हाथों पर चिपड़ा और आपने लहू से तयम्मुम करके जमाने वालों को बताया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बस मेरी तकरीर का यहीं तक इख्तिताम हो चुका है, मेरी तकरीर ख़त्म हो चुकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबों को अल्लाह ताला इमाम हुसैन के से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम सुन्नी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। जिक्र ये सुबह शाम अच्छा है, बस मोहम्मद का नाम अच्छा है। सारी दुनिया के बादशाहों में बस नबी का गुलाम अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।